حسن صاحب، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سندھ حکومت کا مقابلہ کسی صوبے یا شہر سے نہیں دنیا سے ہے۔ دوسری طرف اسی دن کی میڈیا رپورٹس کے مطابق فلم سٹار مصطفیٰ قریشی کراچی کی ایک ٹوٹی ہوئی سڑک پر گر کر ٹانگ توڑوا بیٹھے۔ انہوں نے اپیل کی کہ حکمران شہر کی سڑکیں بنا دیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے زیادتی کی ہے، وہ فلم سٹار مصطفیٰ قریشی نہیں ہیں، ہی از اے لیونگ لیجنڈ۔ مصطفیٰ قریشی تو ایسے فنکار ہیں جن کو ہندوستان میں ایڈمائر کیا جاتا ہے، لوگ ان کو کاپی کرتے ہیں وہاں، تو فلم سٹارز اور فلم ایکٹرز تو بے شمار ہوتے ہیں، مصطفیٰ قریشی جیسے لوگ کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری بات، میرا مخاطب بلاول ہیں، تو خدا کا واسطہ بلاول، سین ایم ایز اے کڈ، اپنی نینی شانی کے ساتھ یا میڈ کے ساتھ نا، یہاں گلبرگ میں حسین چوک ہے، اس سے آگے جائیں تو گلزار ہاؤس ہوتا تھا، تو میرے بیوی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، تو وین ایور شی یوز ٹو وزٹ لاہور، شروع میں کہیں اور رہتی تھیں، پھر مسلسل ان کا وہی ٹھکانا تھا، تو آئی سین ہیم ایز اے چائلڈ۔ لیکن میں پتہ نہیں، یہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں، میں پنجاب حکومت کا کریٹک ہوں نہ، میں جو جہاں میری سمجھ میں آتا ہے میں تو کبھی کسی کا لحاظ نہیں کرتا، نہ کسی کے حق میں نہ کسی کے خلاف۔ لیکن بلاول مجھے صرف ایک بات بتا دیں، دنیا سے مقابلہ کرنے، واہ پتہ نہیں دنیا تو کی مراد ہے؟ پورے سندھ میں لاہور اور لائل پور جیسا ایک شہر دکھا دو، اور سب جانتے ہیں کہ میں کو پنجاب حکومت کا اس سے پچھلی مزدار سارے، میں کبھی کسی سے سوائے ایک پیش تھا وہ چودھری پرویز رائے کا، انہوں نے 2-3 بہت کمال کے کام کیے تھے۔ اچھا، ایک شہر پورے سندھ میں لاہور جیسا، لائل پور جیسا، چونکہ لائل پور میرا بھائی شہر ہے، تو تم لوگوں نے تو کراچی اجاڑ دیا، جس کے زمانے میں مریم آپ کی پیدائش سے پہلے وہ فلم تھی، اے روشنیوں کے شہر بتا۔ میرے 2-3 دوست سے، سلیم ناصر، ایون نثار قادری مرحوم، تو میں ملک سے باہر جاتا تھا تو اکثر میں کراچی 2 دن رک کے پھر آگے جاتا تھا تاکہ ان کے ساتھ 2 دن سپینڈ کر سکوں، میرے لاہور کے زمانے کے وہ دوست تھے۔ اچھا، اب the only port city، اب تو خیر پتہ نہیں کو گوادر شوادر کا کیا بنتا ہے، لیکن جو پراپر جو اب تک ہے اسٹیبلشڈ ہے وہ ہے کراچی۔ کراچی کو انہوں نے زندہ لوگوں کا قبرستان بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، اندرون سندھ کا تو چھوڑو، کراچی کے بارے میں کراچی والے کہتے ہیں کہ وہاں پر کھڈوں کے درمیان کہیں سڑک بھی آ جاتی ہے۔ یہی نحوست اور پھٹکار مصطفیٰ قریشی صاحب کے اس حادثے کا باعث بنی ہے۔ تو خدا کا واسطہ دنیا سے مقابلہ، او بھائی دنیا نو گولی مار، اپنے اندر رہ کے گل کرو۔ میں نے کہا نا، ایک شہر بتا دوں جو لاہور سے زیادہ خوبصورت ہو یا بہتر ہو، حالانکہ آئیڈیل نہیں ہے یہ بھی، یا لائل پور جیسا ہی ہو، چلو تو خدا کا خوف کرو، مہذب ملکوں سے اتنا پھرتے ہو سرکاری خرچے پہ، انگلینڈ میں تعلیم حاصل کی ہے تو کوئی بات کرتے ہوئے سوچ لو، خدا کا خوف کرو۔ بالکل بدترین حالات ہیں اس شہر کے، رش کرتے ہیں لوگ لاہور پہ، اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ میں یہاں رہتا ہوں، قطعاً نہیں، ایوری نوز اٹس اے بیوٹیفل سٹی، بہت کچھ کرنے کو ہے یہاں بھی، بہت سی امپروومنٹ کی ضرورت ہے، کوئی شک نہیں ہے، آئیڈیل نہیں ہے، لیکن اسلام آباد تو کیپٹل ہے، اس کو نکال دو، وہ بھی اب گند کے ڈھیر میں۔ اور ایک زمانے میں یاد رکھنا، ایک محاورہ ہوا کرتا تھا مریم، کہ پاکستان اسلام آباد سے باہر شروع ہوتا ہے، یعنی اسلام آباد اتنا خوبصورت تھا، لا اینڈ آرڈر ہر چیز اتنی آئیڈیل تھی کہ لوگ کہا کرتے تھے، میں نے وہاں کوئی گورنمنٹ کا جاب کیا ہے کوئی 3 سال، لوگ کہا کرتے تھے کہ
اسلام آباد سے باہر پاکستان شروع ہوتا ہے، یعنی گندگی، بدصورتی، غلاظت. اور میں کہا کرتا تھا اس وقت بھی کہ وہ دن دور نہیں ہے جب اسلام آباد پاکستان لگنا شروع ہو جائے گا، اور وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. تو مت مارو بڑکیں، کام کرو نہ کرو، تم سے توقع ہی نہیں ہے. لیکن اس طرح کی بڑکیں وہ کسی شہر سے نہیں، بیسیکلی وہ بات تو وہ پنجاب کی کر رہا ہے نا. پنجاب کے تو نیڑے تڑے نہیں آتے آپ، اس لیے بڑکیں نہ مارو. بلاول صاحب کو میچورٹی کی بات کرو. آگے چلتے ہیں صاحب. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ وقت آنے پر سہیل آفریدی کے عشق کا بھوت خود عمران اتاریں گے. اس سے پہلے سہیل آفریدی نے اپنی تقریر میں کہا کہ میرے نام کے ساتھ نہ زرداری ہے، نہ بھٹو، نہ شریف. میں محنت سے وزیر اعلیٰ بنا ہوں، پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا، مڈل کلاس کا نمائندہ ہوں. دیکھو، سہیل آفریدی نے جو کچھ کہا کہ میرے نام کے ساتھ نہ بھٹو، نہ زرداری، نہ شریف، اور میں محنت سے، اور یہ وہ مڈل کلاس کا، 100% درست ہے. اس کو تو کچھ چیلنج نہیں کر سکتا. اب چلتے ہیں خواجہ سعد رفیق کی طرف. خواجہ سعد رفیق خود نون لیگ کی سیاست کا ڈسا ہوا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، کیا خواجہ سعد رفیق جیسا بندہ کوالیفائی نہیں کرتا تھا کہ ایک آدھ بار وہ بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوتا؟ جانداری سے بتاؤ. انہوں اپنے رشتے داراں تو علاوہ نظر ہی کوئی نہیں آتا. بیٹی آ گئی، بھتیجا آ گیا، بھرا آ گیا، آپ آ گیا، فلانا ٹمکانا، یہی ہوتا ہے نا. تو مجھے بتاؤ، وہ تو خود ڈسا ہوا ہے. سعد رفیق جیسا کمپیٹنٹ آدمی، ایک سیریس پولیٹیکل ورکر، رفیق شہید کا بیٹا پنجاب کی وزارت اعلیٰ اگر ڈیزرو نہیں کرتا تو پھر کون کرتا ہے؟ وہ اپنا تجربہ ہے اس بندے کا جو وہ بول رہا ہے. اور ایک بات ہے جو مجھے اچھی لگی کہ پرائم منسٹر نے وزیر اعلیٰ کو دل پہ پتھر رکھ کے چاہے کیا ہو، ان کو اچھا جیسچر تھا، مبارکباد دی. اور سہیل آفریدی کا خوبصورت ترین جملہ جو مجھے لگا ہے کہ میں پہلے پاکستانی، پھر پختون، اور سب سے آخر میں قبائلی. سبحان اللہ، ایکسلنٹ. جی. وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان سے پاکستان پر حملہ ہندوستان کی شے پر ہوا، مجبوراً منہ توڑ جواب دیا ہے، وقت گزاری کے لیے سیز فائر قبول نہیں. افغان حکام کو اپنی شرائط پر بات چیت کا پیغام دے دیا، گیند ان کے کورٹ میں ہے. ہم چاہتے ہیں فتنۃ الخوارج کا خاتمہ ہو، افغان سرزمین دہشت گردوں کے استعمال میں نہ آئے. اس کے علاوہ میڈیا رپورٹس کے مطابق افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پر بھی پابندی ہے. دیکھو، ہمارے ہاں ہر چیز میں چونکہ ملاوٹ ہے، اس لیے ہماری تاریخ میں بھی ملاوٹ ہے. یہ کرتے کیا رہے ہیں؟ ہسٹری اٹھا کے دیکھو. ہیروز فلانا. میں کہتا ہوں پہلی بات تو یہ برادر بند کرو. گھروں میں برادر نہیں ہوتے. پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، جو بڑے بڑے بزنس گروپس تھے، وہ باپ مرا بھائیوں میں وہ کئی نام ہیں. سیگل سے شروع کر کے سروس تک آ جاؤ، مجھے نہیں پتا، لیکن اٹھا کے دیکھ لو. اچھا، ان کی تو اوقات کوئی نہیں. امبانی سے دیکھ لو انڈیا کی، تو صحیح معنوں میں ہیوی ویٹس ہیں یہ فائنینشیل ورلڈ کے. ان کے درمیان، بھائیوں کے درمیان سپلٹ. یہ شریکہ ہوتا کیا ہے؟ آپ میرا شریکہ نہیں ہو سکتے. جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں یہ میرا شریکہ نہیں ہو. شریک وہ ہوتا ہے، شریکہ وہ ہوتا ہے جو باپ کی جائیداد اور ماں کے دودھ میں شریک رہا ہو. یہ برادر بند کرو.